بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی الجنب یصلی بالقوم وهو ناسٍ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھائے اور وہ جنابت کو بھول چکا ہو، اسے یاد نہ ہو کہ مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے۔ ناسٍ یہ نسیان سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، وہ اپنی جنابت کو بھولنے والا ہو تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی جنابت یا حدث کی حالت میں نماز پڑھائے لوگوں کو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا دے، نماز پڑھانے کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے تو جنابت کی حالت میں یا حدث کی حالت میں نماز پڑھائی ہے، حدث اصغر کی حالت میں، بے وضو ہونے کی حالت میں، تو ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز درست ہو گئی اور امام کی درست نہیں ہوئی۔ نماز پڑھا چکا ہے، اس کے بعد یاد آ گیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا یا میں جنابت کی حالت میں تھا، تو ائمہ ثلاثہ کے ہاں مقتدیوں کی نماز درست ہو گئی اور امام صاحب کی نماز درست نہیں ہوئی، اور احناف کے ہاں نہ مقتدیوں کی نماز درست ہے نہ امام کی نماز درست ہے، دونوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران ہی اسے یاد آ جائے، امام کو نماز کے دوران یاد آ جائے کہ میرا وضو نہیں تھا میں جنابت کی حالت میں ہوں، تو اس صورت میں امام صاحب اور امام احمد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی نماز باطل ہو گئی۔ تحصیل طہارت کے بعد استئناف کیا جائے گا، بنا جائز نہیں ہوگی۔ امام صاحب اور امام احمد رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دونوں کی نماز باطل ہو گئی، امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی، اور تحصیل طہارت کے بعد استئناف کرے گا امام اور بنا جائز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اصح مذہب یہی ہے کہ دونوں کی نماز باطل ہو گئی۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اس صورت میں 4 طریقے ہیں۔ نماز کے دوران یاد آ جائے کہ مجھے تو حدث لاحق ہوئی ہے، حدث اصغر یا حدث اکبر، تو امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اس صورت میں 4 طریقے ہیں۔ ان 4 طریقوں میں سے جو بھی طریقے اختیار کیا جائے گا، نماز 3 طریقوں میں درست ہوگی اور چوتھے طریقے میں نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز سے نکل آئے اور کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا دے، پھر وہ خلیفہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ویسے ہی چلا گیا، لیکن مقتدیوں نے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنایا اور اس خلیفہ نے انہیں نماز پوری کرائی، تو یہ صورت بھی درست ہے، مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی، تمام مقتدیوں نے فرادہ نماز پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور چوتھی اور آخری صورت یہ ہے، چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ نہ امام کسی کو خلیفہ بنائے اور نہ مقتدی کسی کو خلیفہ بنائے، بلکہ مقتدی کڑے امام کا انتظار کرے، تو اس صورت میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے امام کی جگہ کو خالی چھوڑ کر رکھ دیا، تو اور امام کی جگہ کو خالی چھوڑ کر رکھنا اس سے پھر نماز میں بطلان آتا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تفصیل تھی اس سلسلے میں۔ اب روایت پڑھ لیں۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن زیاد العالم عن الحسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نفیع بن الحارث الثقفی تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی صلاۃ الفجر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 132 روایات مروی ہیں، 132 احادیث مروی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں
جو روایات دونوں میں آئی ہیں وہ 8 ہیں، اور صرف بخاری شریف میں آئی ہو تو ان روایات کی تعداد 5 ہیں، اور صرف مسلم شریف میں آئی ہو تو ان روایات کی تعداد بھی 5 ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی صلاۃ الفجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں داخل ہو گئے۔ دخل فی صلاۃ الفجر، اس کا مطلب یہ ہے قام فی مقامہ للصلاۃ، قام فی مقامہ للصلاۃ، نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ میں کھڑے ہو گئے۔ وتہیأ للإحرام بہا، صبح کی نماز کا تکبیر تحریمہ باندھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، یعنی نماز میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ فأومأ بیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بیدہ، اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، ان مکانکم، یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم قال کما انتم، یعنی اثبتوا کما انتم، جس طرح ہو، جس حالت میں ہو اسی حالت پر ثابت قدم رہو، اسی حالت پر برقرار رہو۔ ثم جاء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء یعنی ثم رجع من بیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس تشریف لائے۔ ورأسہ یقطر، یہ جملہ حالیہ ہے۔ والحال انہ اغتسل ورأسہ یقطر، اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس آئے کہ انہوں نے غسل فرما لیا تھا اور ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فصلی بہم، یعنی فصلی بہم صلاۃ مبتدئۃ بتکبیر جدید۔ فصلی بہم کا کیا مطلب ہوا؟ صلی بہم صلاۃ مبتدئۃ بتکبیر جدید، تکبیر جدید کے ساتھ انہیں ابتداء نماز پڑھائی۔ فصلی بہم یعنی فکبر فصلی بہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور انہیں نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر الفاظ آتے ہیں دخل فی صلاۃ الفجر، دخل فی صلاۃ الفجر، جبکہ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں بھی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وقد اقیمت الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اس حال میں کہ اقامت کہی گئی تھی۔ وعدلت الصفوف، اور صفوں کو درست کر لیا گیا تھا۔ حتی اذا قام فی مصلاہ انتظرنا ان یکبر انصرفا، یہاں تک کہ اپنے مصلی میں یعنی محراب میں کھڑے ہو گئے، اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کہی بلکہ انصرفا، واپس ہو گئے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی تکبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ حتی اذا قام فی مصلاہ انتظرنا ان یکبر، ہم ان کی تکبیر کہنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہو گئی۔ مسلم شریف میں قبل ان یکبر فانصرف کے الفاظ آتے ہیں، قبل ان یکبر فانصرف، تکبیر کہنے سے پہلے واپس چلے گئے۔ تو ان دونوں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں کی تھی کہ واپس ہو گئے تھے۔ اور ابو داؤد شریف کے ظاہر الفاظ سے، وہ تو ہم نے تعویل کر دی، لیکن ظاہر الفاظ سے دخل فی صلاۃ الفجر، ان ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تھی اور نماز میں داخل ہو گئے تھے۔ تو بخاری اور مسلم کی صحیح روایات کے ساتھ اس کا تعارض ہے۔ اب اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم یہ تطبیق کریں گے کہ ہم اس میں کیا تعویل کریں گے؟ ہم اس میں یہ تعویل کریں گے کہ دخل فی صلاۃ الفجر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تہیأ للإحرام بصلاۃ الفجر، صلاۃ فجر کے احرام کے لیے تیاری کرنے لگے، ابھی تک تکبیر کہی نہیں تھی۔ یا یوں کہیں گے کہ تعدد واقعہ ہے، تعدد واقعہ پر محمول کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث سے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام سے عبادات میں بھول ہو سکتی ہے، انبیاء کرام سے عبادات میں بھول ہو سکتی ہے،
اس لیے کہ آگے آ رہا ہے یہ اگلی روایت جو ہے 234، اس کے آخر میں فرماتے ہیں انما انا بشر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بشریت کا اقرار فرما لیا ہے، اور بشر سے تو بھول چوک ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اقامت کہی گئی ہو اور پھر امام کو یاد آ جائے کہ میں تو جنابت کی حالت میں ہوں یا بے وضو ہونے کی حالت میں ہوں، اور وہ ازالہ حدث کے لیے واپس چلا جائے اور تحصیل طہارت کے بعد واپس آ جائیں، تو دوبارہ تکبیر یہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر بہت زیادہ وقت گزر چکا ہو تو پھر اگر اقامت کا اعادہ کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماء مستعمل یہ طاہر ہے، ماء مستعمل نجس نہیں ہے، ماء مستعمل کی طہارت کا ثبوت ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی تو مقتدی کا امام سے پہلے تکبیر کہنا یہ مقتدی کی نماز کو باطل نہیں کرتی، یعنی مقتدی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھ سکتے ہیں، علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ لا دلیل فیہ علی ذالک، اس بات پر مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی تو مقتدی کی نماز درست ہے، اس بات پر اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے غسل کے لیے گئے تھے، تکبیر تحریمہ باندھنے سے پہلے غسل کے لیے تشریف لے گئے تھے، ایک یہ صورت ہے جیسے کہ احناف کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے تشریف لے گئے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، جیسے کہ شوافی کہتے ہیں۔ تو اگر پہلی صورت کو مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے غسل کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس صورت میں تکبیر پائی ہی نہیں جا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے پہلے غسل کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ پائی ہی نہیں جا رہی۔ اور اگر دوسری صورت کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد غسل کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ جب دوبارہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ان کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہہ دی، تو دونوں کی تکبیر جدید ہو گئی، پہلی والی تکبیر نہ رہی۔ لہٰذا اس صورت میں علامہ خطابی رحمہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر غسل کے لیے جانے سے پہلے تکبیر کہی ہو جیسے کہ شوافی کہتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہہ دی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ تکبیر کہی تو صحابہ کرام نے بھی کہی ہوگی، تو صحابہ کرام یعنی مقتدیوں کی تکبیر وہ امام کی تکبیر سے مقدم نہیں ہوئی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ سے پہلے چلے گئے ہوں پھر تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر نہیں کہی تو صحابہ کرام نے بھی نہیں کہی ہوگی۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر نہیں کہی تھی اور صحابہ کرام نے کہہ دی، تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد واپس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو صحابہ کرام نے بھی تکبیر تحریمہ باندھ لی، تکبیر کہہ دی، لہٰذا مقتدیوں کی تکبیر یہ امام کی تکبیر سے پہلے نہ ہوئی، تو علامہ خطابی رحمہ اللہ کا مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة باسناده ومعناه، یعنی باسناد الحديث الاول۔ حضرت موسیٰ بن اسماعیل رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے پہلے گزر گئی، اس حدیث کے سند اور اس حدیث کے معنی کے ساتھ حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ وقال یزید بن ہارون فی اول هذا الحدیث، یزید بن ہارون نے اس حدیث کے شروع میں فرمایا فکبر ہم یہ کہیں گے کہ فکبر کا مطلب یہ ہے اراد ان یکبر، تکبیر کہنے کا ارادہ فرمایا۔ وقال فی آخرہ، وقال یزید بن ہارون فی آخر الحدیث فلما قضى الصلاۃ، ہارون بن یزید نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا
کہ فلما قضى الصلاۃ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، قال تو فرمایا انما انا بشر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں نسیان میں، جس طرح آپ لوگوں کو نسیان لاحق ہو سکتا ہے اسی طرح مجھے بھی نسیان لاحق ہوا تھا۔ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، میں جنابت کی حالت میں تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور اعتذار یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عذر کی ارشاد فرمایا۔ یہ بات وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عذر کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ حضرات کو یہاں پر چھوڑ دیا اور میں چلا گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے بعد میں یاد آ گیا۔ قال ابو داود ورواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال فلما قام في مصلاه، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ میں کھڑے ہو گئے، یعنی محراب میں کھڑے ہو گئے، وانتظرنا ان يكبر انصرفا، اور ہم نے انتظار کیا ان کی تکبیر کہنے کی، انصرفا وہ واپس ہو گئے، ثم قال کما انتم، پھر فرمایا کما انتم یعنی اثبتوا مکانکم کما انتم، اپنی جگہ پر جمے رہو جیسے کہ ابھی تم ہو۔ تو یہ ایک تاریخ ہو گئی۔ دوسری ورواہ ایوب سختیانی نے اس کو روایت کیا ہے مرسلا، ورواہ ایوب وابن عون عبداللہ ابن عون وہشام ابن حسان عن محمد ابن سیرین۔ ایوب سختیانی، اس حدیث کو ایوب سختیانی نے بھی ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عون اور ہشام ابن حسان نے، ان سب نے روایت کیا ہے کس سے؟ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے، اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ مرسلاً روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فکبر ثم اوما الی القوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، تو اس میں بھی یہی کہیں گے کہ اراد ان یکبر ثم اوما الی القوم، پھر صحابہ کرام کو اشارہ کیا ان اجلسو یہ تم بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ تو اجلسو کے لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ نماز میں نہیں تھے، یہ دلیل قاطع ہے کہ صحابہ کرام نماز میں نہیں تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا حکم نہ فرماتے۔ فذهب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فاغتسل، اور غسل فرما کر واپس آ گئے۔ وکذالک، یعنی جس طرح امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے مرسلاً روایت کیا ہے، اسی طرح رواہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی مرسلاً روایت کیا ہے، کس سے؟ عن اسماعیل ابن ابی حکیم عن عطاء بن یسار رحمہم اللہ تعالی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تکبیر کہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا کہی تھی؟ تکبیر کہی تھی۔ یہ مکمل والی روایت میں یہ پہلی روایت جو ہے فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ان الفاظ سے، ان مکانکم کے الفاظ سے بعض حضرات نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ نماز کے اندر تھے، انہوں نے نماز شروع کی تھی، لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَأَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنے کے حکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ نماز میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ اب مکانکم کا کیا مطلب؟ فَأَوْمَا بِيَدِهِ عَنْ مَكَانُكُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تتفرقوا، تم ادھر ادھر تتر بتر نہ ہو جاؤ، بلکہ مسجد ہی میں رہو، میں غسل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تو مکانکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کڑے رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسجد سے باہر نہ جاؤ، میں غسل کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے چند تعلیقات ذکر کی ہیں۔ ایک تعلیق ہے ایوب سختیانی، عبداللہ ابن عون اور ہشام ابن حسان، ایک یہ تعلیق ہے۔ دوسری تعلیق ہے امام مالک رحمہ اللہ کی۔ ان دو تعلیقات کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو ان تعلیقات کو ذکر کرنے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ وہ کبر کی زیادتی کو بیان فرما رہے ہیں،
کبر کی زیادتی ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں ہے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی روایت اس طرح ہے، فلما قام فی مصلاہ وانتظرنا ان یکبر انصرفا، اس میں کبر کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور باقی یہ ایوب سختیانی، عبداللہ بن عون اور ہشام بن حسان ان کی روایت میں، اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں کبر کی زیادتی موجود ہیں۔ تو کبر کی زیادتی کو بیان کرنا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد ہے۔ اسی طرح امر بالجلوس، یہ سابق روایت میں موجود نہیں تھا۔ ان اجلسو، اجلسو کے الفاظ سابق روایت میں موجود نہیں تھا، بلکہ ایک روایت میں تھا فأومأ بیدہ ان مکانکم، اور دوسری روایت میں ہے کہ ثم قال کما انتم، ایک میں ہے مکانکم کے الفاظ، ایک میں ہے کما انتم کے الفاظ۔ تو امر بالجلوس یہ الفاظ سابقہ دو روایت میں موجود نہیں تھی۔ تو سابقہ دو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور ان دو طریقات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ تو ان زیادتی کو بیان کرنا ان طریقات سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ کبر کی زیادتی وہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی روایت میں نہیں ہے، اور باقی دو طریقات میں موجود ہیں۔ دوسرا، پہلی دو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور ان دو طریقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ تو ان مکانکم یا کما انتم، اس کو سبق بتاؤ۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر قال وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح بن زيد القرشي عن مامر قال وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي، ولید سے مراد ولید بن مسلم ہے، اوزاعی عبد الرحمن بن عمرو بن ابی عمر، كلهم عن الزهري، كلهم عن الزهري، یعنی الزبیدی ویونس بن یزید ومامر بن راشد والأوزاعي كلهم يحدث عن الزهري عن ابی سلمة، حضرت ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، وصف الناس صفوفہم، وسوى الناس صفوفہم، لوگوں نے صفوں کو درست کیا، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے من حجرتہ، اپنے حجرہ مبارکہ سے، حتی اذا قام فی مقامہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، یعنی محراب میں کھڑے ہو گئے، ذکر انہ لم یغتسل، تذکر انہ لم یغتسل، انہیں یاد آ گیا کہ میں نے تو غسل نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل گیا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے غسل یاد آ گیا تھا، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جنابت یاد آ گئی تھی، اس لیے کہ فرماتے ہیں حتی اذا قام فی مقامہ ذکر، جب وہ محراب میں کھڑے ہو گئے تو انہیں یاد آ گیا انہ لم یغتسل، فقال للناس مکانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ الزموا مکانکم، اپنی جگہوں کو لازم پکڑو، ثم رجع الی بیتہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اپنے گھر کی طرف، فخرج علینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، فرجع الینا، فخرج علینا یعنی فرجع الینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہمارے پاس آئے، ینتف رأسہ یقطر رأسہ، ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، وقد اغتسل، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
غسل فرما چکے تھے، وَنَحْنُ صُفُوفٌ، اس حال میں کہ ہم صفوں میں کھڑے تھے. بس روایت ختم ہو گئی. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ، یہ محمد بن حرب کے الفاظ ہیں. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی یہ حضرت محمد بن حرب کی حدیث تھی، محمد بن حرب کی حدیث کے الفاظ تھی. وقال عیاش، حضرت عیاش بن الازرق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی حدیثی، اپنی حدیث میں، فلم نزل قیاما ننتظرہ. قیامن یہ قائمن کی جمع ہے، جیسے کہ سیامن صائمن کی جمع آتی ہے، اسی طرح قیامن قائمن کی جمع آتی ہے. فلم نزل قیامن، فلم نزل قائمین حال کوننا منتظرین، فلم نزل قائمین منتظرین، فلم نزل قائمین منتظرین ایاہ، ہم مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. حتی خرج علینا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. وقد اغتسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما لیا تھا. اب دیکھیں، مقبل میں ایک تاریخ گزر گئی ایوب سختیانی کی، عبداللہ ابن عون کی اور ہشام ابن حسان کی. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تھی، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے قام فی مصلاہ حتی اذا قام فی مقامہ ذکر انہ لم یغتسل فقال للناس مکانکم. اس میں تکبیر کا ذکر ہے؟ اس میں تکبیر کا ذکر نہیں ہے. وہاں پر تھا ثم اوما الی القوم ان اجلسوا، اور یہاں پر ہے فلم نزل قیاما ننتظرہ. یہ روایت محمد بن حرب کی یہ روایت سابقہ تعلیقات کے خلاف ہے. ایوب سختیانی، عبداللہ ابن عون اور ہشام ابن حسان ان کی تعلیق کے خلاف ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر یہ تھا ثم اوما الی القوم ان اجلسوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا. اور یہاں پر کیا ہے؟ فلم نزل قیاما ننتظرہ، ہم مسلسل کھڑے ہونے کی حالت میں ان کا انتظار کر رہے تھے. تو پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا. اگر بیٹھنے کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کھڑے کھڑے انتظار کیسے کر رہے تھے؟ دونوں کے درمیان تعارض آ گیا نا. پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے کہ اگر بیٹھنے کا حکم دیا ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے انتظار نہ فرماتے. ٹھیک ہے، جواب سن لیں. جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا تھا. تو بعض صحابہ کرام نے اشارے سے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں ہی ٹھہرے رہو، مسجد سے باہر نہ جاؤ، مسجد میں ہی ٹھہرے رہو. تو بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد میں ٹھہرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس حالت پر ابھی ہو اسی حالت پر برقرار رہو. یعنی ابھی کھڑے ہونے کی حالت میں ہو تو یہی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی ٹھہرے رہو. تو وہ کھڑے ہو گئے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھنے کا حکم فرما رہے ہیں. تو جن حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد میں ہی رہنے کا حکم دے رہے ہیں اور مسجد سے باہر نہ جانے کا حکم فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح روایت کر دیا. اور جن حضرات نے یہ سمجھا اشارے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جس حالت میں ہو اسی حالت پر کھڑے رہو، اسی حالت پر رہو، تو وہ کھڑے کھڑے رہیں، انتظار کرتے ہیں. اور جن حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھنے کا حکم فرما رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. تو جن حضرات نے جس طرح سمجھا اسی طرح روایت کر دیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں ایک اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایت آپ نے پڑھی ان میں سے بعض میں ہے فَأَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ، اور بعض روایت میں ہے قَالَ، بعض روایت میں ہے اوماء اشارہ کر دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ فرمایا. تو اشارہ اور قول یہ کس طرح جمع ہو گئے؟
بعض روایت میں ہے کہ اوما اشارہ فرما دیا، اور بعض روایت میں قال کے الفاظ آتے ہیں. تو ان کے درمیان کس طرح تطبیق کس طرح ہوگی؟ تو ان کے درمیان تطبیق اس طرح ہوگی کہ جن لوگوں نے قول کو ذکر کیا ہے انہوں نے اشارے کی تعبیر قول سیکھی. جن لوگوں نے قول کا ذکر کیا ہے انہوں نے اشارے کی تعبیر کس سیکھی؟ قول سیکھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا ہو اور ارشاد بھی فرمایا ہو. تو بعض لوگوں نے اشارے کو دیکھ لیا اور ارشاد نہیں سنا تو انہوں نے اوما کہہ دیا، اور بعض حضرات نے قول تو سن لیا لیکن اشارہ نہیں دیکھا تو انہوں نے قول کو ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس راوی نے جس انداز سے دیکھ لیا اسی انداز سے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے اشارہ ذکر کر دیا، اور جنہوں نے سنا اور اشارہ نہیں دیکھا انہوں نے قول کو ذکر کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آخری روایت جو آپ حضرات نے پڑھی یہ بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہیں. بخاری شریف کے الفاظ اس طرح ہیں: خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قام فی مصلاہ ذکر انہ جنوب فقال لنا مکانکم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الینا ورأسه یقطر فکبر فصلینا معه. ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی. تو بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے پہلے تکبیر نہیں کہی تھی. اسی طرح یہ روایت مسلم شریف میں بھی آتی ہے. مسلم شریف میں الفاظ اس طرح ہیں: فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا قام فی مصلاہ قبل ان یکبر. حتی اذا قام فی مصلاہ قبل ان یکبر، تکبیر کہنے سے پہلے. ذکرا، تو انہوں نے یعنی تذکرہ، انہیں جنابت یاد آ گئی. فانصرف وقال لنا مکانکم فلم نزل قیاما ننتظرہ حتی خرج الینا وقد اغتسل ینتف رأسہ ماء فکبر فصلی بنا. تو بخاری اور مسلم ان دونوں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے پہلے تکبیر نہیں کہی تھی، بلکہ غسل فرما دیا، غسل فرمانے کے بعد واپس آ گئے اور تکبیر تحریمہ کہہ دی. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ غسل کے بعد تھی، غسل سے پہلے نہیں تھی. آپ اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھ لیا تھا. غسل سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھ لیا تھا. تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت یاد آ گئی. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما دیا اور واپس تشریف لائے تو اب دو صورتیں بنتی ہیں یہاں پر. غسل فرمانے کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ تکبیر تحریمہ کہی یا نہیں کہی؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تکبیر تحریمہ کہی ہوگی یا تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہوگی. اگر تکبیر تحریمہ غسل فرمانے کے بعد کہی ہے تو پہلی تکبیر کو فاسد کر دیا. پہلی تکبیر کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا. تو جب پہلی تکبیر کو فاسد کر دیا تو ہمارا مذہب ثابت ہو گیا. اور اگر پہلی تکبیر کو فاسد نہیں کیا تھا تو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بخاری اور مسلم کی جو روایات ہے اس میں یہ بات آپ نے سن لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد واپس آئے تو تکبیر کہی. تو یہ دوبارہ تکبیر کیوں کہی؟ اگر پہلی تکبیر غسل فرمانے سے پہلے کی جو تکبیر تھی اس کو فاسد نہیں کیا تھا تو دوبارہ تکبیر کیوں کہی؟ دوبارہ تکبیر کہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے اجتناب فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال اور تمام احوال وہ شریعت ہوا کرتے تھے. تو جب دوبارہ تکبیر تحریمہ کہی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر پہلی تکبیر کو فاسد نہیں کیا تھا تو دوبارہ تکبیر کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر پہلی تکبیر کو فاسد کیا ہے پھر بھی ہمارا مذہب ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ غسل فرمانے، حضرت آ گئے، خلاصہ یہ کہ غسل فرمانے کے بعد اب دو صورتیں بنتی ہیں. پہلے جو تکبیر کہی تھی، اگر ہم فرض کر لیں، پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے غسل سے پہلے تکبیر نہیں کہی تھی، لیکن اگر بالفرض ہم مان لیں کہ غسل فرمانے سے پہلے تکبیر کہی تھی تو غسل فرمانے کے بعد پہلی تکبیر کو فاسد کیا تھا یا نہیں؟ اگر پہلی تکبیر کو فاسد کیا تھا تو احناف کا مذہب ثابت ہو گیا.
اور اگر پہلی تکبیر کو فاسد نہیں کیا تھا بلکہ وہ برقرار تھا تو دوبارہ تکبیر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بخاری اور مسلم اور یہاں پر ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ غسل فرمانے کے بعد تکبیر کہی تھی، تو جب پہلی تکبیر فاسد نہیں ہوئی تھی اور وہ برقرار تھی تو دوبارہ تکبیر تحریمہ کا فائدہ تو نہ ہوا، بے فائدہ کام ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ کاموں سے اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے۔